بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قیامت کے دن قبر سے 12 جماعتیں اٹھائی جائیں گی۔ وہ کون کون سی جماعتیں ہوں گی، وہ کیا کیا کرتے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی جماعتیں ہیں جو کہ قبر سے اٹھائی جائیں گی۔ وہ 12 جماعتیں کون سی ہوں گی؟ سب سے پہلی جو جماعت ہوگی وہ ہوگی پڑوسی کو ستانا، جو لوگ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ پہلی جماعت لنگڑی اور لولی ہوگی۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستایا اور انہیں بے توبہ موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، نماز میں سستی۔ دوسری جماعت جانوروں اور چوپاؤں کی شکل میں اٹھے گی، جن کے بارے میں آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے اور انہیں مرتے وقت توبہ نصیب نہیں ہوئی اور بے توبہ موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ تیسری جماعت اس شکل میں اٹھے گی کہ ان لوگوں کے پیٹ پھولے ہوں گے اور سانپ بچھو بھرے ہوں گے۔ ان کے بارے میں آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے اور بے توبہ کے موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ چوتھی جماعت وہ ہوگی جو جھوٹ اور گناہ کرتی ہوگی۔ چوتھی جماعت اس حال میں اٹھے گی کہ ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا اور ان کی آنتیں زمین پر گھسٹ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتے رہے اور گناہوں سے توبہ کیے بغیر انہیں موت آ گئی۔ پانچویں جماعت ہوگی خدا خوفی سے محروم۔ پانچویں جماعت کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھیں گے اور وہ لوگوں سے شرم کے مارے منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں اللہ کا خوف نہ تھا اور وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر برائیاں کرتے رہے۔ انہیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ چھٹی جماعت وہ ہوگی جھوٹی گواہی دینے والے۔ چھٹی جماعت کا حال یہ ہوگا کہ ان کی گردنیں کٹی اور پشت کی طرف لٹکی ہوئی ہوں گی۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ توبہ نصیب نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ ساتویں جماعت ہوگی حق چھپانے والے۔ ساتویں جماعت اس طرح اٹھے گی کہ اس جماعت کے لوگ گونگے ہوں گے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہوگا۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سچ کہنے سے منہ موڑتے تھے، حق بات کہنے سے ڈرتے تھے اور موقع دیکھ کر مکر جاتے تھے، یہاں تک کہ توبہ نہ کر سکے اور موت آ گئی۔ آٹھویں جماعت ہوگی بدکاریوں میں مبتلا۔ آٹھویں جماعت کا حال یہ ہوگا کہ ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدکاری کرتے شرم نہ آتی تھی اور اسی زنا اور بدکاریوں میں مست اور کھوئے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ توبہ نہ کر سکے اور موت آ گئی۔ نویں جماعت ہوگی مال یتیم کھانے والے۔ نویں جماعت اس شکل میں اٹھے گی کہ اس جماعت کے لوگوں کے چہرے سیاہ، ان کی آنکھیں نیلی اور ان کے پیٹ آگ کے انگاروں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے دریغ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یہاں تک کہ توبہ نصیب نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ 10ویں جماعت ہوگی والدین کے نافرمان۔ 10ویں جماعت اس طرح اٹھائی جائے گی کہ وہ کوڑھ اور جزام میں مبتلا ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور انہیں ستاتے تھے، انہیں توبہ نصیب نہ ہوئی اور موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ 11ویں جماعت ہوگی شراب وغیرہ پینے والے۔ 11ویں جماعت ایسے اٹھے گی کہ ان کے دانت بیل کے سینگوں کے برابر ہوں گے اور ان کے ہونٹ سینے تک لٹک رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے گندگی اور نجاست نکل رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے، بھنگ اور نشہ آور چیزیں استعمال کیا کرتے تھے، انہیں موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ 12ویں جماعت وہ ہوگی اعمال صالحہ والے۔
12ویں جماعت کی قبر سے اٹھنے کی شان قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ، جن کے بارے میں آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھلے کام کیے، برائیوں سے بچتے رہے، باجماعت نماز پڑھتے رہے اور ہر حال میں اللہ کے سامنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، سبحان اللہ۔ الغرض اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آنچ حرام کر دی ہے کہ جس کی آنکھیں اس کے خوف سے روئی ہوں، اور اس شخص پر جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے کہ جس نے اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ کے احکام و فرمان پر چلا جائے، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ وہ جماعتیں تھیں جو کہ قیامت کے دن ان روپ میں اٹھائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی کام اس میں بتائے گئے ہیں، اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ان سے توبہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی بھائی بہن اس میں اگر مبتلا ہے تو ابھی توبہ کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، اور آئندہ جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، ہمسایوں کی فرما برداری، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اگر ہم ان سے بچنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھائیوں اور بہنوں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوشش کریں کہ ان تمام کاموں سے بچیں جتنے بھی ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، والدین کی فرما برداری، یہ تمام کام جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، اور ایسے کاموں سے توبہ کریں جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے کولیگز، اپنے کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں ان سب کو شیئر کریں تاکہ ہم سب آخرت کی تیاری کر سکیں۔ دوستو، اچھی بات کو اگر دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے ایک بھی بندہ ان کاموں سے بچ گیا اور اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی تو اس کا ثواب اس کو تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہو سکے، تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔